ہوتا ہے. یہ جو درویش تھے نا، درویش اللہ والے، جتنوں کی زندگی میں نے اب تک پڑھی ہے، اتنے مخلص ہو کر دین کا کام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے نا، ان کی ذاتی زندگی پریشانیوں میں گزرتی. اس لیے کہ جب آپ کے ذمہ ملی خدمت ہوتی ہے نا، قومی، تو پھر ذات بڑی دور رہ جاتی ہے. پھر بڑی ہمارے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی اب پبلک پراپرٹی بن گیا ہے، وہ تو اب قوم کا آدمی ہے. ملی زندگی تھوڑی مشکل، اور ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں، دین کے چمن میں بہار ہے نا آج، ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ کبھی ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان تھے یا زمین پہ چلنے والے فرشتے تھے. اس طرح بھی کو کرتا ہے. شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا. تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں. آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا.
مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا، یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. تجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی، رسول اللہ کا انداز. تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا. کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، میں نوکری کروں گا. میں ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے اونچا دیکھے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا، اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے. حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز. عمر دوڑے گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں، سویرے جاؤں گا. معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیوں؟ حضور پردیس ہے، اس کے پاس عورت کوئی نہیں. حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے، دوڑے گئے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے، یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کہ اب انٹرنیشنل دورہ ہے، ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی. کہا خاتون اول ام کلثوم. جی حضور. فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے، آپ حکم کریں. کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو. چنے لے لیے، گڑ لے لیا، گھی لے لیا، پتیلی لے لی، گلاس لے لیا، برتن لے لیے. حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا. اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین. تو آپ نا چنے اور گڑ ڈالیں اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکائیں. میں اندر جاتی ہوں. اندر بطور دایا، دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے، عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں. میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا، اوئے یہ پانی دینا، یہ فلاں دینا، جو بے تکلف لے جائے. اوئے کا مطلب بے تکلف لے جائے. ادھر آنا بھائی. غلام کو جیسے آواز دی جاتی. کہتے حد ہو گئی. جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا، بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا، جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا. میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے. جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روب دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا. یہ میرے اندر کی سچائی ہے. اور میرے بھائی تھوڑا سا نا نکلے ذات سے، تھوڑی اپنی سوچیں بڑی کریں، ذرا دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا دیکھیں کہ آپ کس کو کس طرح. میں تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو وہ ختم کر دیتی ہیں، سفر ہی ختم کر دیتی ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. ابن سعد نے لکھا ہے
کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے، حضور کے گہرے دوست بھی تھے۔ 6 مہینے عمر کا فرق تھا، اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا، تو حضرت صفیہ، حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن، دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی، تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا، ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا۔ حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا، میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئیں، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے، تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن، پر امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے، انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی۔ جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئیں، چہرہ دیکھا، کھول کے روئیں۔ بڑی غربت تھی اسلام پر، بڑی غربت تھی، کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، کفن کے لیے۔ جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے، 2 چادروں میں کفن دینا، ایک ذرا نیچے بچانا، ایک ذرا اوپر ڈالنا، 2 چادروں میں۔ اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے، وہ بھی ساتھ، ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا، تو محبوب نہ واپس آ گئے۔ جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ایسے ہی پڑا رہے، یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں، کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کا چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے، ایک چادر ان کو دے دے، ایک میرے بھائی کو دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی، ایک چھوٹی تھی۔ کہا صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، شہادت ہو گئی ہے، وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ، اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں، اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں۔ یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ ہے، پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے، امام الانبیاء نے سکھایا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی، چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی۔ میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو، مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دے، پیروں پہ گھاس ڈال دیں، قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے، ڈھانپ دے جلدی سے۔ بھائیو یہ قربانی، یہ ذات، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا، اپنی ذات سے نکل کر سوچنا کہ بخاری میں جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل عجیب اس روحانیت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر کو جب زخم لگا نا تو خون بڑا بہ گیا، سمجھ آ گئی کہ عمر بچیں گے نہیں، تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا، جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، گنبد خضرا میں نا 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور آرام فرما، ایک میں جناب ابو بکر صدیق، بیٹا زیادہ زور نہ دینا، اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان کا حجرہ ہے، وہ مالکہ ہے، ہلکا سا کہنا، ہلکا سا، پتر رو کے نہ کہنا کہیں وہ مجبور نہ ہو جائے، ہلکا سا کہنا۔ عمر کا دل کرتا ہے میں نے وفا کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، نوکری کی ہے، اگر مجھے جگہ مل جائے نا تو میں وہاں سو جاؤں،
दिल करता है कह देना, लेकिन अम्मा जी मान जाए तो ठीक है, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बड़ी तकलीफ में था, पर अम्मा जी के पास जाकर रोया नहीं, हिम्मत के साथ बात की। मैंने कहा अम्मा जी अब्बा जी की ख्वाहिश तो है, अगर आप इजाजत दे दें। कहते मैं तो हौसले में था, पर अंदर से जनाब आयशा की सिसकियों की आवाज आने लगी। फरमाया जाके उमर को मेरा पैगाम देना कि कोई अपनी कब्र की जगह किसी को भी नहीं देता, और फिर जगह भी वो जिस पर मेरे नबी के गुंबद का साया हो, हुजूर के हुजरे का साया, वो वाली जगह। और उमर से कहना तूने हद कर दी है रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी की। उसे कहना मैं जगह भी तुझ पर कुर्बान करती हूँ, वो जगह तेरा ही हक बनता है, तुझे ही वहीं लेटना चाहिए। भाई जब चक्कर रहता है ना अपनी जात का, तो इंसान छोटा रहता है और उसका जिक्र खत्म हो जाता है। और जब इंसान थोड़ा सा अपने आप से निकल कर दूसरों को सुकून देने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है, तो भी ये ठंडी करता है सामने वाले की, फिर अल्लाह उसे भी सुकून देता है। बहुत कमजोर जुमला है, बहुत कमजोर, कि जरूरत पड़े तो मैं गधे से भी दोस्ती कर लेता हूँ। जरूरत की दोस्ती तो माँ बाप से भी हो तो उसमें इखलास नहीं होता, जरूरत की दोस्ती तो बहन भाइयों से भी हो तो इसमें इखलास नहीं होता। जरूरत के यराने ना लगाएं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत करें तो अल्लाह की रिजा के लिए, और अगर किसी से इजहार बेजारी करें तो फिर भी अल्लाह की रिजा के लिए। अपने आप से ऊपर उठकर सोचने का मेयार बनाए।